ایک بندہ نور پیرنے گیا تو اچھی گیا کدھروں آئی گیا مختلف جملے دیکھو نا نور پیر کا آئے ہے اور پیر پیر ہے کوئی نور نہیں یہ وہ ہے جو پیر بھی ہے اور نور بھی ہے کیونکہ مطلق نور ہے مطلق باقی اگر کوئی نور ہوگا اضافت لگانی پڑے دیکھو نا آنکھ میں نور ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا لیکن آپ کہتے ہیں آنکھ کا نور قرآن کا نور سیرت کا نور سورج کا نور یہ اضافتیں تنہا ایک نور ہے حضرت علامہ صاحب نے آیت میں قد جاءکم من اللہ نور ایک وہ نور ہے جو صرف نور ہے نور مطلق ہے کیا مانا سارے نوروں کی جان یہ ہے سب وہ نور اسے دے نور اس کا نور حضوروں سب وہ نور اسے دے نور نورن اور جاءکم ہے جا کے کیا مانا ہے آیا آیا وہی کرتا ہے جو پہلے موجود ہو آپ آئے ہیں پہلے موجود تھے تو آئے ہیں نا ہم آئے ہیں سارے موجود تھے تو آئے ہیں نا راوی فرمایا قد undoubtedly جاءکم آ گیا تمہارے پاس he came to you کون نورن نور آیا ایسا نور نام نہیں لیا کیونکہ نورن اس کائنات میں صرف وہی ہے رسولن اس کائنات میں صرف وہی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی اضافت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی قد جاءکم من اللہ اب آج کل بڑیاں مروڑے پڑی میں تھوڑے اشارے کر رہا ہوں باتیں آپ نے اکثر سنی ہیں کہتے ہیں عید کہاں سے لے آئے ہو عیدیں تو دو ہیں ہم نے کہا ظالمو تم نے سمجھا نہیں یہ وہ عید ہے جس عید کے دامن سے ساری عیدیں بندھی ہوئی اس لیے کہ تم کہتے ہو دو عیدیں یہ بھی غلط ہے کیا حضرت علامہ صاحب کیا حدیث صحیح میں یہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے سال میں 52 اگر جمعے آئیں تو اس کا معنی یہ 52 عیدیں وہ ہو گئی اور دو عیدیں یہ 56 عیدیں ہیں ظالم تو نے کہاں سے سیکھ لیا کہ عیدیں دو ہی ہیں سبحان اللہ 56 عیدیں ہیں اور پھر جس کو جو شے ملے نا خوشی کے دن کو بھی عید کہا جاتا ہے علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے مسرت کے دن کو عید کہا اور پھر کیا اللہ کا قرآن نہیں کہتا جناب عیسیٰ نے دسترخوان مانگا تھا نا اسی لیے حضرت نے لنگر کا بھی اعلان کیا لنگر بڑا پرانی اٹریکشن ہے اس میں جناب عیسیٰ کے پاس آئے کہ دسترخوان چاہیے لنگر چاہیے ان کا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من اکانوں کے لیے بھی عید ہو جائے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے اور تیری طرف سے آیت ہو جائے دسترخوان آیا کہاں سے آیا من السماء ربنا اللہم ربنا انزل علینا من السماء اور جو آسمان سے آیا وہ عید ہو گیا تو ہمارا آقا آسمان سے نہیں آیا من اللہ آیا تو من السماء آنے والا عید ہو سکتا ہے تو من اللہ آنے والا جو ساری کائنات کے لیے نعمت ہے اور آقا و مولا کی شان یہ ہے رب نے کہا محبوبہ مکے میں سوائے تیرے کوئی اور نبی میں پیدا نہیں کروں راز کیا ہے راز یہ ہے کہ مکہ ام القریٰ ہے مکہ وادیوں کی ماں ہے وادیوں کی بنیاد ہے اس لیے کہ اللہ نے جب اس زمین کو ٹھنڈا کیا according to the science جب ٹھنڈی ہوئی تو وہ جگہ جو اس وقت بیت اللہ شریف ہے یہ سب سے پہلے ٹھنڈی ہوئی اللہ نے پہلے بنایا اس کو مکہ بھی اسی لیے کہا گیا اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا رب نے کہا چونکہ یہ زمین کا مرکز ہے یہاں پیدا بھی میں وہ کروں گا جو اس ساری کائنات کا مرکز ہے مرکز میں آئے گا
اس لیے فرمایا محبوبہ تو رحمت للعالمین، یہ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے جب وہ آقا مولا آئے۔ اس لیے میرے بھائی ہر نبی کی شان بڑی، ہر نبی کی ولادت کا مقام بڑا، ہر نبی آیا عظمتیں لے کے آیا، ہر نبی آیا شان لے کے آیا، ہر نبی آیا اس کی ولادت عظیم، لیکن آقا آئے تو کیا کرے، ساری کائنات میں دھوم مچ گئی، اتنی دھوم مچ گئی، کعبہ شریف کی عمارت کو خم آ گئے۔ جناب عبد المطلب آئے کعبے کا طواف کرنے تو کیا دیکھا کہ کعبے کی عمارت جھکی ہوئی ہے، فوراً دوڑے اندر گئے، بت سارے گرے ہوئے، صبح کا وقت ہے، اور جب باہر آئے تو کیا دیکھا، آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ یہی نہیں بلکہ بلبلیں سیدہ آمنہ کے گھر کا طواف کر رہی، بلبلوں نے باغ چھوڑ دیے، ستارے زمین کے قریب آ گئے، کعبے کی عمارت کو خم آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے۔ یہ ہے میرے آقا اور آپ کے آقا کی ولادت۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، جو اعلان تھا کہ ان 14 تمہارے بادشاہوں کے بعد حکومت ہماری آنے والی ہے۔ کیسرے روم اپنے بڑے قیمتی تخت کو، تھون کو وہ لے کر سویا، بڑے جو کمروں میں بند تھا، صبح جب گیا بیٹھنے تو وہ اوندا پڑا ہوا تھا۔ بلبلوں نے باغ چھوڑ دیے، جہاں قید تھی بہار آ گئی، آؤ آسمان کے تارے زمین کے قریب آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مالک الملک نے ساری کائنات کو اعلان کر دیا، اور یہ وہ آیا ہے جس کا آنا بھی عجیب ہے، جس کا آنا عجیب، جس کا رہنا عجیب۔ اس لیے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا اپنے لیے آئے ہی نہیں، آقا اپنے لیے آئے ہی نہیں، اس لیے فرمایا یہاں میں آیا ہوں تو تمہارے لیے آیا ہوں۔ حیاتی میری زندگی، حیاتی خیر لکم، اپنے لیے نہیں، اگر میں اس جہان سے جاؤں گا تو خیر لکم، خیر لکم۔ اب یہاں لفظ ممات آیا ہے نا، تو ایک صاحب کہنے لگے یہی لفظ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ میں نے کہا ظالم تو سمجھا نہیں، اللہ کا قرآن دیگر مقام پر پڑھ، انکا و انہم میتون، انکا میتون و انہم میتون، یہ نہیں فرمایا انکا و انہم میتون، یہ نہیں کہا۔ اگر یہ بھی کہا گیا ہوتا تو گرامیٹیکلی کلمہ درست ہوتا، اگر ان کی موت اور ہماری موت ایک ہوتی تو پھر گرامیٹیکلی کلمہ درست ہوتا۔ کہا انکا میتون و انہم میتون، محبوبہ تو بھی جائے گا، تیرا جانا اور ہے، یہ بھی جائیں گے، ان کا جانا اور ہے۔ جب تو بھی جائے گا اپنا مشن پورا کر کے پردہ پوش ہوگا، لیکن اپنے گناہگار امتیوں کی طرف دیکھے گا۔ اس لیے محبوبہ یہ جتنے بھی پوری دنیا میں محفل میلاد منانے والے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی محبت سے کوئی پڑھتا ہے، کتنی محبت سے کوئی بیان کرتا ہے، کتنی محبت سے کوئی بیٹھا ہے۔ وہاں محبت دیکھی جائے گی، اور محبت دیکھنے والے کا انداز کیا ہوگا کہ آج ہی سے اگر نمازی نہیں ہونا تو توبہ کر لو، نمازی ہو جاؤ میرے سمیت۔ پھر تو ہم نے میلاد کی محفل منائی، خرچہ کیا، اگر بے نماز کے بے نماز رہے اور زبان پر جھوٹ کبھی نہ آئے، سچ آئے، کیونکہ وہ آیا جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ آقا کو کافروں نے بھی کہا صادقون و امینون، محمد صادقون و محمد امینون، وہ صادق بھی ہیں اور وہ امین بھی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا آئے، فجر کا وقت ہے، طلوع صبح صادق کا وقت ہے، اور پتہ ہے صبح صادق کب طلوع ہوتی ہیں؟ جب سورج ہورائزن سے 18 ڈگری نیچے آتا ہے۔ It's called astronomical twilight according to these جدید سائنس۔ جدید سائنس کہتا ہے تو اس کو astronomical twilight کہتے ہیں،
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ عشاء کی نمازیں بھی غلط پڑھتے ہیں، اللہ معافی دے، اور وہ 15 ڈگری پر کرتے، 15 ڈگری نہیں 18 ڈگری جب سورج ہورائزن سے نیچے جاتا ہے عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے اور 18 ہی ڈگری دوبارہ آتا ہے تو صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح صادق پہلی کو کاذب کہتے ہیں، کیوں؟ فقہا لکھتے ہیں اس کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، اور صادق جب آتی ہے تو اندھیرا نہیں ہوتا، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، ہائے ہائے شرقاً غرباً پھیلتی ہے، شمالاً جنوباً نہیں، شرقاً غرباً پھیلتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، جب پھیلتی ہے پھر سورج نکلتا ہے، آقا